طاهرني مولاي وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان عظیم ہے جس نے اپنے محبوب کے پاک دین سیکھنے کے لیے ہم لوگوں کا انتخاب کیا. دعا ہے اللہ رب العزت کے منتخب جتنے بھی افراد آج کے اس درس قرآن شریف ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ خاصہ ہے، اللہ رب العزت نے باقی تمام ادیان پر اس شریعت کو، اس دین کو کئی اعتبار سے سربلندی عطا فرمائی. ایک تو یہ وہ دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے. ایک شخص جب قرآن و سنت کی تعلیمات سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے روزمرہ لائف میں بہت سی ایسی چیزوں کا سامنا کرتے ہیں جس میں ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ شریعت میں اس کے حوالے سے کرنے نہ کرنے کا حکم کیا ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہے. تو ہم ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ نماز کے بعد اس مختصر سے فہم دین کورس کے اندر روزانہ اسی طرح بہت سے ایسے امور جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے ہم ذکر کیا کریں گے، اور آخر میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے. اس طرح ہم رمضان المبارک کے ایک مہینے میں زندگی کے بہت سے مسائل اور شریعت مطہرہ کے حوالے سے کس طرح ہم ایک کامیاب مومن کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ایک مہینے کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص اور الہیت کی دولت عطا فرمائے. گرامی حضرات، آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے. دین اسلام ہمیں کچھ ایسے اعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے جس کا تعلق ہماری ظاہری اور باطنی زندگی کے فوائد و منفعت اور ثمرات کے ساتھ ہے. اور دین اسلام ہمیں کچھ ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے اور منع کر دیتا ہے، اور اس کو شریعت مطہرہ نے کسی حکمت کے تحت ہم سے منع کر دیا. آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کا تصور حلال و حرام. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس وقت آپ اس موضوع کو سنیں گے الحمدللہ آپ کے دل کو تسکین ہوگی کہ شریعت نے ہر اس کام سے ہمیں روک دیا جو ہماری
انفرادی زندگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے، ہماری اجتماعی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں ہم اپنے عقل میں سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی دانست میں جان لیتے ہیں کہ شاید یہ میرے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، کسی شے کا اچھا برا ہونا، کسی شے کا بہتر اور بہتر نہ ہونا، یہ وہ معیار ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر فرما دیا۔ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایک معیار مقرر ہو جائے تو پھر ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی جبین، اپنی گردن اس حکم کے مطابق جھکا دیں، اور اسے ہی لذت ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اسلام کے تصور حلال و حرام پہ بات کریں گے کہ اسلام نے جو ہمیں ایک تصور دیا حلال و حرام کے حوالے سے، اس کی کتنی ڈائمنشن ہے اور اس کے پیچھے حکمتیں کیا کار فرما ہے۔ گرامی قدرات، اسلام کا تصور حلال و حرام بڑا وسیع ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا انالیسس کریں تو کچھ چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے۔ کس سے ہے جی؟ مذہب سے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق ہے ہمارے معاش سے، اکنومیکل سسٹم سے، معاشی زندگی سے، ارننگ سے، وہ لافل ہے یا نان لافل ہے، یعنی اس کا تعلق ہماری کمائی سے اور رزق سے ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، معاش اسے ہم کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے جی ہماری معاشرت۔ کیا ہے جی؟ معاشرت، معاشرے میں رہنا، سوشل ایکٹیویٹیز، بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ بنیادی تین چیزیں ہیں۔ ویسے تو اس کے علاوہ اور بھی ہے دیکھا جائے، لیکن میں ان تین چیزوں کے سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں۔ اسلام نے ہمیں مذہبی معاملات میں بھی بتا دیا یہ حلال اور یہ حرام، ہمیں معاش اور رزق کمانے کے معاملات میں بھی بتا دیا یہ حلال یہ حرام، اور ہمیں معاشرت میں، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں، اپنے سوشل بیہیویئر میں بھی بتا دیا کہ یہ طریقہ حلال اور یہ طریقہ حرام۔ آج کی ایک نشست میں تقریباً 100 سے زیادہ ڈائمنشن ہے، جس کو میں انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر سکتا ہوں۔ 100 سے زیادہ ڈائمنشن ہے اس کی، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں مزہ آئے گا۔ گفتگو کے بعد پھر آپ کے سوال و جواب کی بھی کھلی اجازت ہوگی۔ اگر ہم مذہبی معاملات کی طرف دیکھیں تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا جائز اور بتوں کے سامنے جھکنا حرام۔ اب اس میں لوگوں کے ڈیفرنٹ نظریات ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا بتوں کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے ان کو کہا بھی یہ بتوں کی کیوں پوجا کر رہے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کہنے لگے ہم تو اللہ کی محبت میں ہی بتوں کو پوج رہے ہیں۔ بیت اللہ میں جب ہمارے آقا نے مکہ فتح کیا کتنے بت لگے ہوئے تھے جی؟ 360۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کی محبت میں بتوں کو پوج رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، نام اللہ کا اور کام خدا کی مرضی کے خلاف۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان کو کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس طرح تو جھوٹا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، پہلے میری اتباع کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، اللہ پھر تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اس میں ایک معیار مقرر ہو گیا کہ دنیا کے بہت سے مذاہب آج بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جیوز کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ صرف اللہ کو ماننے سے کامیابی نہیں جب تک دامن مصطفیٰ کو تھام نہ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سامی ہیں یا غیر سامی ہیں، وہ سیمیٹک ریلیجن ہے یا نان سیمیٹک ریلیجن ہے،
ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، ان سارے مذاہب کو پروردگار نے چیلنج کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی دین قابل قبول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں قابل قبول جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس میں ہمیں حلال و حرام کی قیود پتہ چل گئی۔ ایک کرسچن اگر جناب مسیح علیہ السلام کا پتلا بنا کے پوج رہا ہے، اور ایک یہودی اگر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ خدا کو بھی مانتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ مذہبی طور پر حلال و حرام کی باتیں واضح ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ جس نے میری اطاعت کا دامن تھاما ہے اس نے میرے محبوب کے دامن کو تھام لیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کی عبادات کو بھی قبول فرما لیں گے۔ لہذا مذہبی طور پر حلال و حرام کا بالکل واضح طور پر تصور آ گیا کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیں، ہمارے لیے وہ عمل کرنا درست اور جائز ہے، اور جس سے منع کر دیا اس سے منع ہونے کی حکمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہو وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے سامنے اپنے گردنوں کو جھکائے۔ رب چاہتا یہ ہے کہ بندہ مومن کی گردن جھکے تو صرف ایک خدا کے سامنے جھکے۔ اس لیے شرک سے منع کر دیا، بلکہ شرک کے بارے میں واضح فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے، اللہ نے اس کو ظلم عظیم کہہ دیا۔ تو مذہبی طور پر ہمیں پتہ چل گیا اسلام کا تصور حلال و حرام یہ ہے کہ جس چیز پر اللہ اس کے رسول نے حکم دیا کرو ہم اس کو اپناتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال۔ عبادت کے تقاضوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ساری تصور عبادات میں ہمارا پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہو گیا جی مذہبی طور پر۔ اب ہم آتے ہیں معاش میں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور اس نے دنیا کے اندر وقت گزارنا ہے تو اس نے پیسہ کمانا ہے۔ اس کے لیے اسلام نے کیا ہمیں قاعدہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 168 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو بھی زمین میں سے ہے، کھاؤ جو بھی زمین میں سے ہے، لیکن خیال رکھنا حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ تو معاش میں ہمیں کیا تصور دیا جی حلال و حرام کا؟ ہم ہر وہ چیز کھا سکتے ہیں جو ہمارے لیے کیا ہو، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ انسان کو کمانے کے لیے بڑا خوبصورت تصور اسلام نے دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اے انسان، کبھی بھی غیر کی ملکیت میں تصرف نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں ہتھیانا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 188 اللہ فرماتا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب ناحق طریقے میں کیا کیا ہے؟ نا انصافی سے کھانا، بندہ وراثت کی تقسیم میں ڈنڈی مارے، بہن کو وراثت ہی نہ دے، خود کھا جائے، نا انصافی ہے، حرام۔ معاشرے میں کسی جگہ فیصلہ کرنے گیا، کسی کا حق لے کے خود کھا گیا، حرام۔ اسی طرح بد دیانتی سے اگر کوئی فراڈ کرتا ہے، چیٹ کر کے بازار میں چیز دکھاتا کچھ ہے بیچتا کچھ ہے، اسلام نے کہا حرام۔ اسی طرح کوئی کسی سے رشوت لیتا ہے، اسلام کہتا ہے یہ سورس حرام۔ اسی طرح کوئی سود خوری میں مبتلا ہے، پیسے پہ فکس پروفٹ لے رہا ہے، اپنی ارننگ تو کر رہا ہے لیکن یہ حلال طریقے سے نہیں، حرام۔ ایسے ہی چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی، یہ سارے کے سارے سورس اسلام نے کہا کہ تم اس طرح اگر اپنی ارننگ کرو گے، دولت پیسہ تو کماؤ گے لیکن وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال کیا ہے؟ فرمایا جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، جس کے اندر کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اس کے اندر جو تعریف فقہا نے کی وہ یہ ہے
کہ حلال اور مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ حلال ہے، اور حرام وہ ہے جس کی شریعت نے قطعی طور پر ممانعت کر دی۔ اس کے درمیان ایک مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام تو نہیں، لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، بہتر ہے کہ آپ یہ نہ کریں، اس کو مکروہ سے تعبیر کر دیا گیا۔ جاہلیت کے اندر حلال و حرام کے اپنے اپنے تصورات تھے، اسلام نے وہ باطل تصور مٹا کر ہر تصور کو اللہ اس کے رسول کی رضا اور عدم رضا پر جوڑ دیا۔ لہذا اب اسلام نے ہمیں وہ گمراہیاں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں لوگوں کے اپنے ذہن کے مطابق، ان کو مٹا کر اسلام نے اس میں حلت اور حرمت کی باتیں بیان کر دیں۔ اب تیسری چیز ہے معاشرتی چیزوں میں حلال و حرام۔ معاشرتی تعلقات میں اسلام نے ہمیں کہا کہ تمہارے لیے سچائی، دیانتداری، احترام قانون، عدل و انصاف، قناعت، ایک دوسروں کا خیال رکھنا، باہمی وعدے کی پاسداری کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں معاشرتی طور پہ حلال قرار دے دی۔ اور حرام کا فرمایا جھوٹ، غیبت، منافقت، چغلی، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ہر وہ عمل جس سے کسی کی ذات کو نقصان پہنچے، وہ ساری کی ساری چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ تو ہمیں سوشل بیہیویئر میں اسلام نے حلال و حرام کا خوبصورت تصور یہ دیا، جس میں لوگوں کے لیے بھلائیاں پوشیدہ ہیں وہ حلال، اور جس کے اندر بھلائیاں پوشیدہ نہیں ہے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ گرامی حضرات، اب آئیے یہ تمام کی تمام چیزیں بیان کر دینے کے بعد ہم اوورآل اپنے لیے حلال و حرام کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس مقام پر میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اور ابھی آپ چند لمحوں میں پوری دنیا کی حلال اور حرام چیزوں کو جان جائیں گے، صرف چند لمحات میں۔ اب ذرا آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے کھانے پینے کے لیے، اگر ہم اس کا انالیسس کریں، اس میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پرندے۔ ہر وہ پرندہ جو شکار کرتا ہے اور پنجے سے نوچ کے کھاتا ہے حرام، ہر وہ پرندہ جو اپنی چونچ سے دانہ اٹھا کے کھاتا ہے حلال۔ دنیا کے سارے پرندے آپ کو پتہ چل گئے، کلیئر ہو گیا جی؟ ایک چیز۔ نمبر 2، جانوروں میں جس جانور کے یہ 2 دانت بڑے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، باقی جتنے بھی یہ 2 دانت جو سائیڈ والے بڑے ہیں، وہ سارے کے سارے ہیں حرام، اور جن کے یہ دانت سیدھے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں حلال۔ گائے، بکرا، بکری، چھترا، بھینس، ان کے دانت سیدھے ہوتے ہیں جی، سارے کے سارے کیا ہے جی؟ حلال، سوائے وہ جانور جس کے بارے میں شریعت نے الگ سے حکم دے دیا، جیسے گدھا، دانت اس کے بھی سیدھے ہیں لیکن اس کو الگ سے حرام کرا دیا۔ گھوڑا، دانت اس کے بھی سیدھے ہیں، اس کو الگ سے شریعت نے جس کا الگ سے حکم بیان کر دیا، ان جانوروں کا حکم الگ آ گیا۔ لاؤ جی، دنیا کے سارے جانور کا بھی پتہ چل گیا، کلیئر ہو گیا جی؟ دنیا کے سارے پرندے اور سارے جانور اب آپ کے ہاتھ میں ہیں، کون حلال کون حرام آپ ایک منٹ میں بتا سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام، کلیئر جی؟ نمبر 3، تیسری چیز ہے جی سی فوڈ۔ سی فوڈ کہتے ہیں سمندر کی اور پانی کی جو انواع ہے، ان میں جتنی بھی مچھلی کی انواع ہیں وہ ساری حلال۔ مچھلی کی انواع کسے کہتے ہیں؟ مچھلی اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایک کانٹا ہوتا ہے اور اس میں خون نہیں ہوتا، بہتا نہیں ہے۔ مچھلی کو آپ جب کاٹتے ہیں تو وہ بغیر ذبح شری کے حلال ہوتی ہے۔ دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں گوشت میں سے، کتنی جی؟ 2، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی دل۔ ٹڈی دل وہ اتنی ٹڈیاں ہوتی ہیں جو جا کے پودوں پہ حملہ کرتی ہیں اور سارے پودے کو کھا جاتی ہیں، وہ ٹڈی دل بغیر ذبح کے حلال ہے، اور مچھلی بھی بغیر ذبح کے حلال ہے۔ اس کی وجہ
مچھلی میں خون گردش نہیں کرتا. آپ اس کو مچھلی کے لیے بس حکم یہ ہے اگر وہ پانی میں خود ہی مر کے اگر الٹا ہو کے تیر جائے تو حرام ہے. باقی اگر آپ مچھلی کو پکڑ کے جیسے مرضی کھا لیں وہ حلال ہے. اور سمندر کی اور دریا کی اور نہر کی جتنی بھی سی فوڈ ہے ہو مچھلی وہ ساری کی ساری کیا ہے جی حلال. اور جو مچھلی سے ہٹ کر ہے کیڑے ہیں کرش ہے ٹھیک ہے جیسے جو بڑی بڑی شارک ٹائپ ہے وہ مچھلی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مچھلی ہے اس کو فقہا کی زبان میں کرش کہا جاتا ہے. وہ گوشت کھاتی ہیں تو وہ مچھلی کی انواع میں سے نہیں ہے وہ پھر حلال نہیں ہے. باقی ساری کی ساری مچھلی کی انواع حلال ہے. لو بھی سمندری فوڈ بھی سارے حلال ہیں. تینوں چیزیں ہو گئی جی. دنیا میں تیسری چیز ہے جی نباتات. نباتات کا مطلب پھل فروٹ وغیرہ. ہر وہ پھل فروٹ سبزی جڑی بوٹی جو آپ کو نقصان نہ دے وہ ساری کی ساری حلال ہے. جو مضر ہے آپ کی طبیعت کے لیے نشہ آور ہے اسلام نے اس کو منع کر دیا. لو جی نباتات کے بھی سارے معاملات حل. اب دنیا میں ایک آخری چیز بچ گئی وہ ہے جمادات پتھر وغیرہ اور معدنیات. ہر وہ معدنیات سونا چاندی پتھر جس کو آپ کنورٹ کر کے کھا سکتے ہیں وہ حلال. جیسے چاندی ہے آپ اس کا ورق بنا کے کھیر پہ لگا کے کھا جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا ہے جی حلال. سونے کا ورق عربی لگا لگا کے کھجوروں پہ کھاتے ہیں سونا لیکن وہ تو آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے جی حلال. اسی طرح شنگرف کا کشتہ بنتا ہے پارے کا کشتہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی وہ پتھر ہے. سچے موتی کا کشتہ بنتا ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے پکا کے. اب سچے موتی وغیرہ ویسے کھائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے. تو ہر وہ چیز جو کہ کنورٹ ہو جائے جل کے کشتہ بن کے وہ ساری کی ساری حلال باقی حرام. لو جی دنیا کی کوئی چیز اب بچی نہیں. آپ کو چند لمحوں میں پتہ چل گیا پوری دنیا کی کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہے کون سی حرام. کلیئر ہو گیا جی. مچھلی ہو یعنی سی فوڈ پرندے ہوں جانور ہوں یا نباتات یا جمادات یہ 5 چیزیں یہ ہیں جو مین ہے. ان تمام کے یہ اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب گرامی قدرات اسلام نے حلال و حرام کے تصور کے پیچھے جو حکمت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسی جیسی چیز آپ استعمال کرتے ہیں ویسے ویسے آپ پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے کہ اسلام نے خنزیر کو منع کیا. ایک میڈیکل ڈاکٹر نے اس پر سرچ کی کہ آخر منع کیا ہے کیا وجہ ہے تو اس نے کہا کہ اس کے جسم میں بلڈ کے ساتھ خون کے ساتھ پیشاب بھی سرکولیٹ کرتا ہے. بلڈ کے ساتھ یورین بھی سرکولیٹ کرتا ہے تو پیشاب ناپاک ہے. تو اس وجہ سے شریعت نے ہمیں خنزیر کا حرام کا کہا. اس انگریز نے یہ سرچ کی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس غیر مسلم نے کہا کہ جس وقت کوئی لیبارٹری نہیں تھی اس وقت منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام پاکیزہ دین ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے. اب اس کے پیچھے یہی حکمت ہے. آپ اس کے اندر ساری زندگی بھی سرچ کریں ہر وہ چیز جس میں پاکیزگی کا تصور ہوگا اسلام نے آپ کو حلال قرار دیا اور اس کے کھانے سے آپ کی طبیعت میں پاکیزگی کا اثر آ جاتا ہے. اور جو چیزیں حرام ہیں اس کے اندر ناپاکی کا تصور ہوگا اس کے استعمال سے کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں آپ کی عبادت میں ریاضت میں باقی معاملات میں ناپاکی کا اور بے حیائی کا تصور آ سکتا ہے. تو اسلام چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی سوچ میں بھی کوئی ایسی بات آئے. اسلام چاہتا ہے کہ جیسے دین پاک ہے ویسے روزی بھی پاک تمہیں کھلائی جائے چیزیں بھی پاک استعمال کرو تاکہ اس کی برکت سے اللہ تمہاری عبادت میں بھی پاکیزگی عطا فرما دے اللہ تمہاری زندگی میں بھی پاکیزگی عطا. لو جی ہمارے درس کا ٹائم ہو گیا ختم. بس اتنا سے ہی درس ہوا کرے گا. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے پوچھیے اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ مقصد ہمارا جو ہے اصل میں وہ افہام و تفہیم ہے. گفتگو تو آپ نے سن لی تو یہ تقریریں تو آپ کئی بار سنتے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ بھی حل ہو. اگر کوئی آپ کے ذہن میں کویشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے یا کوئی بھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اس کا حل کوئی بھی ٹاپک ہو آپ پوچھیے
آپ کے پوچھے گئے سوالات کے ہم جواب ابھی دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار، ہم نے نماز فجر کے بعد کچھ عرصہ بیٹھ کر جو قرآن و سنت کی تعلیمات سیکھی ہیں، یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ ماہ رمضان کی برکات سمیٹتے ہوئے ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سوچ میں، فکر میں، معاملات میں، معاشی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں حلال و حرام کے تصور کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کھانے کمانے اور رزق کی حلال کی تگودو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، حرام کے عمل سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو ظاہراً باطناً شریعت مطہرہ کی پاسداری کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔